الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ بیویاں جن کے بارے میں تم نافرمانی کا، سرکشی کا اندیشہ رکھتے ہو، فعظوہن، تو تم ان کو خوف خدا دلاؤ، واہجروہن فی المضاجع، اور سونے میں ان سے علیحدگی اختیار کرو، واضربوہن، اور شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے نکاح کے ادارے کو بچانے کے لیے ان کو مناسب سزا بھی دو. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر ان تدابیر کے ذریعے خوف خدا دلایا گیا، اس کے ذریعے یا ان سے سونے میں علیحدگی اختیار کی گئی، اس کے ذریعے یا نکاح کے ادارے کو بچانے کے لیے شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے مناسب سزا دی گئی اور اس سے ان کو تنبیہ ہو گئی، فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو اے شوہرو اب ان کے خلاف طلاق کا راستہ تلاش نہ کرو، یعنی کوشش کرو کہ یہ رشتہ بچ جائے، اور اگر وہ فرما بردار ہو جاتی ہیں، سدھر جاتی ہیں، نافرمانی چھوڑ دیتی ہیں، فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو اب ان کے خلاف تم طلاق دینے کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو. اللہ سبحانہ و تعالی کو نکاح کا رشتہ محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ اپنی نشانیوں میں سے اس کو قرار دیا، دین کا شعار اس کو بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اس کو بنایا، اتنا پسند ہے. اور طلاق اگرچہ ناگزیر حالات میں دینی پڑتی ہے، مباح ہے، جائز ہے، لیکن جتنے بھی جائز امور ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالی کو سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے. نکاح کو بچانے کے لیے اور طلاق کو روکنے کے لیے ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت ساری تدابیر بتلائی ہیں. رشتہ اچھا تلاش کرو، مرد کو حاکم بناؤ، فیصلے کا اختیار مرد کے پاس ہے، ذمہ داریاں تقسیم کر دی، مردوں کو خوف خدا دلایا کہ عورتوں کا حق ادا نہ کیا تو ہم پوچھ گچھ کریں گے، ہمارے پاس جواب دینا پڑے گا. عورتوں کو خوف خدا یاد دلایا کہ تمہارے اوپر سب سے زیادہ حق اللہ کے بعد شوہر کا ہے، باپ سے بھی زیادہ حق ہے،
ماں سے بھی زیادہ حق ہے. یہ سب تدابیر اس لیے اختیار کی تاکہ نکاح کا ادارہ بچ جائے. لیکن پھر بھی بعض اوقات اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. اچھے سے اچھے اور مہذب سے مہذب خاندان ہو، بعض اوقات یہ صورت پیش آ جاتی ہے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے طبیعتیں بہت مختلف بنائی ہیں. جیسے خون کے گروپ ہوتے ہیں ایسے طبیعتوں کے بھی گروپ ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کبھی دو اچھے میاں بیوی ہوں، نیک میاں بیوی ہوں، اور ان دونوں کے درمیان بھی ایسے حالات پیش آ جائیں کہ بات طلاق کی طرف چلی جائے. ہو سکتا ہے. بڑے باوقار اور بہت جلیل القدر عالم گزرے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ، آل رسول میں سے تھے، اور سب سے زیادہ بر صغیر پاک و ہند میں مستند شجرہ ان کا ہے کہ خاندان کا شجرہ مکمل محفوظ ہے، اور کوئی صدی نہیں گزرتی کہ اس خاندان میں کوئی نہ کوئی بڑا آدمی، مشہور آدمی پیدا ہو جاتا ہے. تو وہ خاندان اسی طرح سے چلا آ رہا ہے. اور عرب و عجم میں مولانا ابو الحسن علی ندوی کی قدر تھی. ان کی ہمشیرہ تھیں، بہت ہی باصلاحیت اور ہر اعتبار سے قابل قدر. ان کی شادی اپنے ہی پھوپھی زاد سے ہوئی، اور وہ بھی بہت اچھے باوقار عالم دین. لیکن اس کے باوجود یہ رشتہ نہیں چل سکا، اور بالآخر طلاق ہو گئی. لیکن طلاق کے باوجود تعلقات جو ہے دونوں خاندانوں کے خراب نہیں ہوئے. جب بڑھاپا آیا تو اس اللہ کی بندی کے بھی کوئی اولاد نہیں ہے جو اس کو سنبھالے، اور بڑے میاں کے بھی کوئی اولاد نہیں تھی کہ وہ ان کو سنبھالے. دونوں نے شادیاں بھی نہیں کی. تو مولانا کہتے تھے کہ دونوں کی ذمہ داری میرے اوپر آ گئی کہ بہن کو تو میں نے اپنے گھر رکھا ہوا تھا اور ان کی خدمت ہو جاتی تھی، لیکن فرماتے تھے کہ بھائی صاحب کی خدمت بھی مجھے ہی کرنا پڑتی تھی، کوئی ان کی خدمت کرنے والا نہیں تھا، تو وہاں بھی پورا خیال رکھنا پڑتا تھا. تو ایسے ہو سکتا ہے کہ انتہائی مہذب، باوقار، خاندانی، دیندار لوگ، لیکن یہ صورتحال پیش آ گئی. البتہ ہم لوگوں کے رویوں میں اور ان کے رویوں میں دیکھیے کیسا فرق ہے کہ طلاق ہوئی، دشمنیاں نہیں ہوئی. آپس میں جو دینی حقوق تھے وہ قائم رہے، اور خاندانوں کے درمیان رشتہ داری بھی تھی، محبت بھی تھی، وہ قائم رہی، ختم نہیں ہوئی. تو ہو سکتا ہے کہ کسی وقت میں ضرورت پیش آ جائے کہ بھئی یہ نکاح کا رشتہ دونوں کے لیے ہی اذیت بن گیا ہے، اور اب اللہ سبحانہ و تعالی کی قائم کردہ حدود کے اندر نباہ ہونا مشکل ہے. تو ٹھیک ہے، پھر اس کو رشتے کو ختم کر دیا جائے. لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالی کو تمام حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند ہے. اس لیے بتلا دیا کہ اس نوبت کے آنے سے پہلے کچھ ضروری تدابیر اختیار کر لینی چاہیے، اور اگر وہ تدبیریں صدقے دل سے اختیار کی جائیں تو کوئی ناجائز طلاق نہیں ہو سکتی. پھر اگر طلاق ہو بھی گئی تو اللہ سبحانہ و تعالی کا غضب نہیں آئے گا، ناراضگی نہیں آئے گی. وہ مجبوری تھی اس لیے ہوئی، لیکن یہ تدبیریں اختیار کر لینی چاہیے. بہت افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ان چیزوں کے اندر انتہائی غفلت پائی جاتی ہے. نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ طلاق دے دیتے، اس کے بعد مسئلہ پوچھنے کے لیے مفتی کے پاس آتے. اب آ بھی گئے تو فائدہ کیا؟ حضرت مولانا مفتی محمد وجیح صاحب قدس اللہ سرہ وہ
عمرے پر یا حج پر تشریف لے گئے تھے، حرمین میں تھے، وہیں ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا کہ جی میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، بتلائیے کہ اب میں کیا کروں۔ تو حضرت وہاں عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ کے ہی عالم وہ موجود تھے، وہ غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا ارے نالائق، اب پوچھنے کا فائدہ کیا؟ اب پوچھنے کے لیے آیا تو فائدہ کیا؟ جو تو نے کرنا تھا وہ تو کر دیا، سارا کام بگاڑ دیا، اب آ کر پوچھتے ہو۔ اور دیکھیے اکثر معاملات میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ معاملے کو بگاڑ دیا، آخر تک اس کو خراب کر دیا، پھر آ کر پوچھتے ہیں کوئی گنجائش، کوئی راستہ۔ اب اگر انہیں بتلاؤ کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں بڑا سخت دین ہے، بڑا سخت دین ہے، کوئی راستہ تو ہونا چاہیے، اس دین میں تو بہت سختی ہیں۔ سختیاں نہیں تھیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے راستے تو رکھے تھے، لیکن ان راستوں کو اختیار نہیں کیا۔ بیٹا باتیں نہ کرو، ٹھیک ہے، میری بات سن لو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، درس چل رہا تھا، ایک شخص آیا اور پریشانی میں وہ آیا اور اس نے کہا یا ابن عباس، یا ابن عباس، کہ اے ابن عباس کچھ کیجئے، اے ابن عباس کچھ کیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا میں نے 3 طلاقیں دے دی، اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، آپ میرے لیے کوئی راستہ نکالیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے سر جھکا لیا اور کچھ دیر تک سوچتے رہے۔ یہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ امام طحاوی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے اور دیگر محدثین نے بھی اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے سر جھکا لیا اور کچھ دیر سوچتے رہے۔ مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ مشہور شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابن عباس نے سر جھکایا اور کچھ سوچنے لگے تو ہمیں یہ گمان ہوا کہ شاید کوئی راستہ نکال دیں گے، اس لیے کہ وہ بہت بڑے عالم تھے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی کہ یا اللہ اس کو قرآن سکھلا دیجئے اور قرآن کی تفسیر اس کو سمجھا دیجئے۔ تو حضور کے دعا یافتہ تھے اور بہت غیر معمولی عالم، ان کو کہا جاتا ہے حبر الامہ، اس امت کے عالم۔ تو جب انہوں نے سر جھکایا اور سوچنے لگے تو شاگرد کہتے ہیں امام مجاہد کہ ہمیں یہ لگا کہ شاید کوئی گنجائش نکالیں گے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے سر اٹھایا اور فرمایا یرکب احدکم العحموقہ فینطلق فیطلق امرأته 3 ثم یاتینی یقول یا ابن عباس یا ابن عباس ان اللہ تعالی قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا انك لم تتق الله فلا اجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك، کہ تم میں سے ایک حماقت کے گھوڑے پہ سوار ہو کر چل پڑتا ہے اور بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے ڈالتا ہے، حالانکہ شریعت نے پورا پروسیس بتلایا ہے کہ طلاق کا پروسیس طریقہ کار یہ ہے۔ پھر میرے پاس آ جاتا ہے فریاد کرتے ہوئے کہ اے ابن عباس کچھ کیجئے، اے ابن عباس کچھ کیجئے۔ ان اللہ تعالی قال، اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا علم دیکھیے اور ان کی سمجھ دیکھیے۔ جو آیت اس موقع پہ پڑھی، اس آیت میں طلاق کا ذکر نہیں ہے، تقوی کی بات ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا۔ لیکن یہ آیت ہے کون سی سورت کی؟ یہ آیت ہے سورۃ الطلاق کی، یہ آیت سورہ طلاق کی ہے۔ تو سورہ طلاق کی آیت نکالی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا۔
انک لم تتق اللہ، تم اللہ سے نہیں ڈرے، بغیر طریقہ کار کو فالو کیے تم نے ایک دم سے 3 طلاقیں غصے میں دے ڈالی، فلا اجد لک مخرجا، تو میں تو تمہارے لیے قرآن و سنت میں کوئی گنجائش نہیں پاتا۔ عصیت ربک، تم نے اپنے رب کی نافرمانی بھی کی، وبانت منک امرأتک، اور تمہاری بیوی بھی تم سے چھوٹی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی اس حدیث کے اندر جو نصیحت ہے وہ نصیحت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پورا طریقہ بتلایا ہے، اس طریقے کے مطابق اگر آدمی چل رہا ہو نا، کبھی بھی ندامت نہیں ہوگی۔ ندامت اس وقت ہوتی ہے جب شریعت کے طریقے کو روند دیا جائے، اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات 2 سگے بھائیوں میں جن کے درمیان خوب محبت ہو، ان کے درمیان بھی کوئی بات اختلاف رائے کا باعث بن سکتی ہے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان بھی اختلاف رائے ہو جاتا ہے، استاد اور شاگرد کے درمیان بھی اختلاف رائے ہو جاتا ہے، مرشد اور مرید کے درمیان بھی اختلاف رائے ہو جاتا ہے۔ اختلاف رائے انسانیت کی علامات میں سے ہے، عقل اور سمجھ کی نشانی ہے۔ اختلاف وہ کرتا ہے جس نے سوچنے سمجھنے کا تکلف کیا ہو، جو سوچتا ہی نہ ہو وہ اختلاف رائے کیسے رکھے گا؟ تو اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے، لیکن جب اختلاف رائے ہو جائے تو یہاں بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے آدمی یہ معلوم کرے کہ اس حال کا حکم کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا طریقہ بتلایا ہے۔ اختلاف ہو گیا اور شوہر کو یہ لگ رہا ہے کہ میری بیوی میری نافرمانی کرتی ہے، سرکشی کر رہی ہے، تو اب یہاں شریعت کا حکم کیا ہے؟ تو فرمایا فعظوہن، سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ ان کو خوف خدا دلاؤ۔ مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی دینی تعلیم کا انتظام کرے، دینی تعلیم کا انتظام کرے۔ جب کوئی شخص ظلم کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اسے خدا یاد نہیں ہے۔ اگر خدا یاد ہو تو ظلم کیوں کرے گا؟ تو جب اختلاف رائے ہونے لگا تو یہاں سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ خدا یاد ہے یا یاد نہیں ہے، اور یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ان 24 گھنٹوں میں سے روزانہ کے اگر صرف 5 منٹ نکالے جائیں تو کیا وہ دشوار ہے؟ 24 گھنٹے، اور ان 24 گھنٹوں میں دیکھیے کتنے منٹ ہو گئے، 5 منٹ، اور وہ 5 منٹ اس لیے نکالے جائیں کہ ہم آخرت کا تذکرہ کریں گے۔ تعلیم کی کوئی کتاب لے لی جائے، فضائل کی کتابیں لے لی جائیں، یا ویسے ہی بیٹھ کر تذکرہ کیا جائے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، کہ قیامت میں کیا ہوگا، جنت کیسی ہے، جنت کے اندر نعمتیں کیا کیا ہیں، جنت میں جانے والے کون لوگ ہوں گے، دوزخ کیسی ہے، دوزخ میں عذاب کون کون سے ہیں، دوزخ میں کون سے لوگ جائیں گے، ہم ان چیزوں کا تذکرہ کریں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو یاد کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو یاد کریں، بتلائیں کہ حقوق اللہ میں کیا کیا آتا ہے، حقوق العباد میں کیا کیا آتا ہے۔ یہ تذکرے گھروں کے اندر ہونے چاہیے، اور اگر 5 منٹ روز نکالے اور 5 منٹ کے اندر ایک دین کی بات ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تو 1 سال میں 365 دین کی باتیں ہمارے پاس آ جائیں گی۔ 365، کیا 365 باتیں کم ہوتی ہیں؟ یہ علم ہے، بہت بڑا علم ہے، اور اس کے لیے نکالنے ہیں صرف 5 منٹ، کہ 5 منٹ ہم بیٹھ کر آخرت کو یاد کیا کریں گے، اور صرف اس چیز پہ غور کیا کریں گے کہ جنت جا رہے ہیں یا دوزخ جا رہے ہیں۔ نظر سوئے دنیا
قدم سوئے مرقد، کہاں جا رہا ہے، کہاں دیکھتا ہے؟ قدم مسلسل اٹھ رہے ہیں قبر کی طرف. ہر قدم جو بڑھ رہا ہے، قدم کس طرف بڑھ رہا ہے؟ قبر کی طرف بڑھ رہا ہے. ایک سیکنڈ کم ہوا، میں ایک سیکنڈ قبر کے قریب ہو گیا. ایک منٹ گزرا، میں ایک منٹ قبر کے قریب ہو گیا. ایک گھنٹہ گزرا، میں ایک گھنٹہ مزید قبر کے قریب ہو گیا. ایک دن گیا، میں ایک دن مزید قبر کے قریب ہو گیا. ہر لمحہ مسافر کا سفر قبر کی طرف جاری ہے، لیکن نظر لگی ہوئی ہے دنیا پر. قدم نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد. کہاں جا رہا ہے، کدھر دیکھتا ہے؟ تو یہاں تھوڑی دیر روکنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو کہ دیکھو، جہاں جا رہے ہو وہاں کی طرف دیکھو. اور اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خدا یاد ہے، اپنا مسلمان ہونا یاد ہے. یہ یاد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں ایک قانون دیا ہے، اس قانون کی طرف چلیں گے. یہ جو ہے نا، واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن سے تم سرکشی کی شکایت رکھتے ہو، فعظوہن، تو ان کو نصیحت کرو. تفسیر میں علماء نے لکھا ہے، اور یہ صحابہ کرام کی بیان کی ہوئی تفسیر ہے، کہ کیسے نصیحت کرے بیوی کو. کہا بیوی کو یوں کہے، اتق اللہ فی، میرے بارے میں اللہ سے ڈر. جب میں نے یہ جملہ پڑھا اور پرانی بات ہو گئی، تو اس وقت میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ صرف اتنا کہنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہہ دو بیوی کو کہ میرے بارے میں اللہ سے ڈر، تو کیا اس کہنے سے فائدہ ہوگا؟ اور میرے اندر سے جواب یہ آیا کہ اتنا کہنے سے تو فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے فائدہ نہیں ہوگا کہ پہلے محنت نہیں کر رکھی. اگر پہلے محنت کر رکھی ہو تو اتنا کہنے سے بہت فائدہ ہو جاتا ہے. میں کسی جگہ جا رہا ہوں اور رکشے کا ڈرائیور مجھ سے باتوں میں لگا ہوا ہے اور ہم باتوں میں مگن ہیں. جہاں مڑنا تھا وہاں سے تھوڑا سا آگے نکلے اور میں صرف اتنا کہتا ہوں یہاں مڑو، اتنا کہنے سے وہ مڑ جاتا ہے. کیوں فائدہ ہو گیا؟ بس اتنا ہی تو کہا کہ یہاں دیکھو، ادھر اس طرف جانا ہے. فائدہ اس لیے ہو گیا کہ پہلے سے سارا ماحول بن گیا تھا. اسے معلوم ہے کہ یہ میرا کام ہے، اسے پتا ہے کہ میں نے یہاں مڑنا ہے. مسافر کو بھی معلوم ہے کہ اگر یہاں سے آگے نکل گئے منزل کھوٹی ہو جائے گی. جب سب باتیں ذہن میں تھی، ماحول تیار تھا، تو بس اتنا کہا کہ غلط ہے یہ راستہ، اس طرف مڑنا تھا، مڑ گئے. تو یہ جو صحابہ کرام نے فرمایا نا کہ بس اتنی نصیحت کرو بیوی کو کہ میرے بارے میں اللہ سے ڈر، تو یہ جملہ یقیناً فائدہ دے گا. لیکن یہ فائدہ اس وقت دیکھا جب پہلے سے ماحول بنا ہوا ہو، اور یہ ماحول بنانا شوہر کی ذمہ داری ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دی ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے، آگ سے بچاؤ. کیا اللہ کے نافرمانوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ جب خطاب ایمان والوں سے کیا جا رہا ہے، ایمان والوں کو معلوم ہے کہ ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ جہنم کیسی چیز ہے. فرمایا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرین، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے،
تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے تیار کی گئی۔ دنیا کی آگ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد، نہ اس جیسا کوئی عذاب دے سکے، نہ جیسا وہ باندھتا ہے ایسا کوئی اور باندھ سکے۔ ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے، جو بھی مسلمان ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے ہونے کی گواہی دے رکھی ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب جانتا ہے، اس کو یہ بات معلوم ہے کہ نافرمانوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ جہنم کے اندر آگ ہے، خوفناک ترین آگ، جس کے اندر اللہ کے نافرمانوں کو جلایا جائے گا۔ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اپنا گھر ہو، ذاتی اپنا گھر ہو، بہت محبت سے بنایا، بہت اس گھر کے بنانے میں وقت بھی لگایا، پیسہ بھی لگایا، دماغ بھی لگایا، اس میں آگ لگ جائے، نکل کے بھاگیں گے، ایک دم چھوڑ دیں گے۔ اور بیوی دوبارہ جانے لگے کہ نہیں میں یہاں جاتی ہوں، تو بس اتنا کہہ دیں گے کہ نہیں مناسب نہیں ہے، دیکھ لو، اتنا کہہ کے پیچھے ہٹیں گے۔ بیٹا جانے لگے، لختے جگر، آنکھوں کی روشنی، وہ کہے کہ میں جاتا ہوں اس گھر میں دوبارہ، بس اتنا کہہ دیں گے کہ دیکھ لو بیٹا تمہاری زندگی ہے، لیکن یا وہاں ایک دم جذباتی ہو جائیں گے، جذباتی ہو جائیں گے، اس کو پکڑ کے کھینچیں گے، پوری طاقت لگا دیں گے، اس کو اپنے بازوؤں میں جکڑ لیں گے، پھر بھی قابو نہیں آئے گا، چیخیں گے، پکاریں گے کہ ارے آؤ، یہ کیا کر رہا ہے، اس پاگل کو دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، آگ میں جا رہا ہے۔ اس آگ کا مجھے یقین ہے، اس آگ کا مجھے یقین کیوں نہیں ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ کچھ اور چیز نہیں ہے، وہ حقیقت ہے، اللہ کا عذاب آگ ہے، سخت آگ، سخت آگ۔ فرمایا کہ 1000 سال تک اس کو بھڑکایا گیا، وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک اس کو بھڑکایا گیا تو اتنی بھڑکی کہ سفید ہو گئی، پھر 1 سال تک اس کو بھڑکایا گیا اور اب وہ سیاہ گھٹا ٹوپ ہے، اور اتنی گہری ہے کہ ایک پتھر پھینکا جائے تو وہ ایک پتھر تہ تک پہنچتے پہنچتے ہزاروں سال گزر جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھی کہ جیسے ہانڈی ابل رہی ہو نا، اور اس کے اندر کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈال دو، تو جب وہ ہانڈی نیچے کو ہوگی کاغذ کا ٹکڑا نیچے کو جائے گا، پھر ہانڈی اوپر آئے گی تو وہ کاغذ کا ٹکڑا اوپر نظر آنے لگے گا۔ پانی ابل رہا ہو تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ چائے اوپر آ جاتی ہے، پھر نیچے چلی جاتی ہے، پھر اوپر آ جاتی ہے۔ فرمایا کہ میں نے شعلوں کے ساتھ دیکھا کہ جب اس کے شعلے اوپر کی طرف اٹھ کر آتے تھے نا تو لوگ اس کے اندر جلتے ہوئے اوپر تک آتے تھے، پھر وہ شعلہ جب نیچے ڈوبتا تھا وہ دوبارہ نیچے چلے جاتے تھے۔ فرمایا بچاؤ اس آگ سے۔ فکر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان چیزوں کو سوچا نہیں، اس کا باقاعدہ ماحول نہیں بنایا۔ اور جب روز ہم اس سبق کو یاد کریں گے، روز صرف 5 منٹ اگر سب کو بٹھائیں کہ سب بیٹھو، میں تمہیں بتلاتا ہوں، آج ایک بات بتلاتا ہوں، اور تذکرہ کریں قبر کا، آخرت کا، قیامت کا دن کیسا ہوگا اور قیامت کے دن کیسی سختی ہوگی، نامہ اعمال کیسے ہوں گے، ترازو پر اعمال کا وزن کیسے ہو رہا ہوگا، کیسے جہنم ہوگی، جہنم کے اوپر کیسے پل صراط ہوگا، یہ سب چیزیں ہم بتلائیں، اور اس طرح سے بتلائیں کہ وہ باتیں یاد ہو جائیں،
اس کا خود اپنے لیے فائدہ ہے، اپنے لیے اس کا فائدہ ہے۔ اور وہ فائدہ کیا ہے کہ جب اختلافات ہوں گے سمجھانا آسان ہو جائے گا، بس یوں کہنا پڑے گا کہ میرے بارے میں اللہ سے ڈر۔ تو فرمایا کہ واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کی سرکشی کا تمہیں اندیشہ ہو، شکایت ہو، فعظوہن، تو ان کو نصیحت کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان باتوں میں جو بھی نور اور ہدایت ہے ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ مضمون آگے چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو مزید آگے بیان کریں۔